ذاكر قي أعلى جنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق اللہ العظیم. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہود کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے اندر جو افعال قبیحہ موجود سے اس سے باز رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ یہودیوں اس قرآن پر ایمان لاؤ. اول تو اس لیے کہ جس طرح تم اس بات کو حقیقت سمجھتے ہو کہ تورات جو ہے یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، بین ہی اسی طرح یہ قرآن مجید بھی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. دوسری بات کہ یہ جو قرآن مجید ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب، یہ جو تمہارے پاس تورات موجود ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کی تردید نہیں کرتی، اس کی تصدیق کرتی ہے. اور اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو تمہارے پاس موجود ہے. بینی ہی اسی طرح جب یہ اس کی تصدیق کرتی ہے تو تم پر بھی یہ بات لازم ہے کہ اس قرآن پاک کو اللہ کی نازل کردہ کتاب مانو اور اس پر ایمان لاؤ. اور جن افعال قبیحہ کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی اور ان کو منع فرمایا، ان میں پہلا یہ ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم سب سے پہلے قرآن مجید کا انکار کرنے والے مت بنو. چونکہ یہودی پہلے اہل کتاب ہیں جو مدینہ منورہ اور خیبر کے علاقے کے اندر موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا. اور دوسرا فرقہ اہل کتاب کا نصارہ تھا جو شام اور یمن کے علاقے کے اندر موجود تھا. تو اللہ رب العزت نے خطاب کر کے فرمایا کہ جب تم ہی اس کتاب کو اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں مانو گے تو تمہیں دیکھا دیکھی جو دوسرا فرقہ ہے وہ بھی اس کا انکار کرے گا. تو لہٰذا تم مت پہلا فرقہ بنو جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں مان رہا اور اس کا انکار کر رہا ہے. اور ایک بات اور ذہن نشین کر لو کہ اگر تم سب سے پہلے لوگ اس ٹھہرے جنہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، تو قیامت تک آنے والے جتنے منکر ہوں گے تمہیں تو تمہارے انکار کا وبال تم پہ پڑے گا ہی اور اس کی سزا ملے گی ہی، لیکن اس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر منکر جو کتاب اس کلام اللہ کو اللہ کا کلام نہیں مانے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا تو اس کا وبال بھی تم پر آئے گا. اس لیے تم سب سے پہلے کلام اللہ کو اس کا انکار کرنے والے مت بنو. اور دوسرا جو فعل قبیح ان میں موجود وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، چونکہ علماء یہود کی یہ عادت تھی کہ وہ کسی بات کو یا کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے تورات کے اندر گڑبڑ کر لیتے تھے، کہ تورات کے اندر گڑبڑ کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ دنیاوی اغراض اور دنیاوی لالچ کے بدلہ میں میری آیات کو مت بیچو، یعنی دنیاوی مفاد کی خاطر
دنیاوی روپے پیسہ کی خاطر جو میرے احکام ہیں تورات کے اندر موجود ہیں ان میں رد و بدل مت کرو۔ چونکہ علماء یہود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا تھا تو اس وقت جو تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات اور نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی تھیں وہ بڑے فخر سے لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا تو تب وہ اس کو چھپانے لگے، لوگوں کو بتانے سے گریز کرنے لگے اور ان آیات میں رد و بدل کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر ان کو تنبیہ فرمائی کہ تم لوگ دنیاوی اغراض اور دنیاوی مقاصد کے حصول کی خاطر جو عارضی ہے اور ختم ہونے والی ہے اس کی خاطر تم اب ان صفات کو لوگوں میں بیان نہیں کر رہے اور اس کو چھپا رہے ہو، حسد کی خاطر، کینے کی خاطر اور دنیاوی غرض کی خاطر۔ اس سے باز آ جاؤ اور جو حق اور سچ ہے وہ لوگوں کو بیان کیا کرو اور لوگوں کو بتلایا کرو۔ تیسری خرابی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ یہ حق ہے تو حق کو ناحق کے ساتھ گڑبڑ مت کرو تاکہ لوگوں کو یہ دین حق جو ہے یہ تم لوگوں کے سامنے گڑبڑ کر دو کہ لوگ شک میں پڑ جائیں کہ آیا یہ اللہ کا دین ہے بھی ہے معاذ اللہ یا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے بھی ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں ہے۔ چونکہ یہ پہلے علماء یہودی مشہور تھے تو لوگ انہی کی بات سنا کرتے تھے، تو اس لیے اس پر تنبیہ کی کہ حق کو باطل کے ساتھ مت جو ہے وہ ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ، حالانکہ تمہیں ہر بات کا علم ہے، تم اس بات سے اچھی طرح واقف ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ نبی اللہ کے نبی ہیں۔ اگلی آیت کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہاں سے اللہ رب العزت نے ان کو اعمال صالحہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ تو اعمال صالحہ دو قسم پر ہیں، ظاہری اور باطنی، اور جو ظاہری ہیں وہ بھی دو قسم پر ہیں، بدنی اور مالی۔ تو بدنی اور مالی میں سے ہر ایک جز کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، چونکہ عبادات بدنیہ میں سے سب سے اعلیٰ اور عظیم الشان وہ نماز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اور عبادات مالیہ میں سے سب سے جو بڑی عبادت ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور جو اعمال صالحہ باطنی ہے ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ عاجزی ہے، عاجزی اختیار کرنا کہ دل سے حسد اور کینہ اور بغض اس کو نکال پھینکنا اور عاجزی اختیار کرنا، اور عاجزی حاصل ہوتی ہے اللہ والوں اور عاجزی اختیار کرنے والوں کی معیت میں رہ کر، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اور یہ اعمال شریعت اسلامیہ میں ایمان لانے کے بعد سب سے اعلیٰ اعمال ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا، اور یہ یہود کی عادت کے عین مطابق تھے۔ یہود کی عادت کے اللہ رب العزت نے عین مطابق ان کے علاج کے لیے بہترین تھے کہ نماز جو ہے عبادات بدنیہ میں جب انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی محبت کے اندر غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز وہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ جب اللہ کا قرب عطا ہو جائے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کا حکم اس لیے، اور ان کو دنیا سے محبت تھی اس لیے حکم فرمایا نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اس سے جو مال کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا حکم دیا۔ چونکہ وہ مال کی خاطر حق کو، جیسے پہلے بیان کیا کہ مال کی خاطر لوگوں کو حق نہیں بتاتے تھے، چھپاتے تھے،
تو وہ فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو تاکہ تمہارے دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے، اور تیسرا عاجزی اختیار کرو تاکہ تمہارے دل سے حسد، کینہ اور بغض، جس کی وجہ سے تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، وہ حسد تمہارے اندر سے ختم ہو جائے۔ ترجمہ سنیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تورات کی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو جاؤ تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو تم میری آیات کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلہ میں۔ دنیا کا جتنا بھی مال متاع انسان کے پاس ہو وہ قلیل اور حقیر ہی ہے، وہ کثیر نہیں ہے۔ کیوں؟ جو چیز ختم ہونے والی ہے اس کی کیا حیثیت اور کیا وقت؟ تو یہ عارضی ہے۔ اب تک جب سے سلسلہ انسانیت چلا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے جو ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قارون کا واقعہ ذکر فرمایا، قارون سے مالدار تاریخ میں شاید ہی کوئی آئی کہ جس کے مال کی کنجیاں، چابیاں، وہ ایک اونٹوں کی جماعت پر صرف چابیاں لدی ہوئی ہوتی تھیں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں۔ تو جب میرے اللہ نے پکڑا اور ہر چیز سمیت زمین کے اندر دنسا دیا، تو اس لیے اس چیز کی کیا حیثیت اور وقت ہے جو انسان کے کام نہ آ سکے؟ تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثمناً قلیلا، کہ تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میری آیات کو مت بیچو، یعنی ان میں گڑبڑ مت کرو، جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو بتلاؤ۔ آج بھی دنیاوی مقاصد کے اندر کلام اللہ میں معاذ اللہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اور قرآن سے باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو مسلمان یعنی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو کلام اللہ کی غلط تشریح معاذ اللہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بھی دنیاوی غرضوں کی خاطر ہے، جس سے جو ہے وہ جس کی تنبیہ فرمائی اللہ رب العزت نے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور فرمایا کہ مجھ ہی سے تم ڈرو، میری نافرمانی سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت گڑبڑ کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم حق کو اچھی طرح جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور عاجزی اختیار کرو عاجزی اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔